بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ارحم الراحمین چاہتے ہیں کہ بندے ان کے تابعدار بن کے جنت میں چلے جائیں، لیکن امتحان بھی رکھا ہے. شفقت فرماتے ہیں، بہترین مبارک عظیم الشان تدبیریں اور سمجھانے کے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن مجبور نہیں کرتے تاکہ امتحان ہو جائے. رب العالمین نے حرام سے روکا، پاکیزہ کھاؤ، حرام چھوڑو. اب اس بات کو ذہنوں میں اتارنے کے لیے کیا کیا شاندار انداز. آج کے سبق میں میں رب العالمین کے کلام پاک سے ایک آیت کریمہ کا اللہ کی توفیق سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے انتخاب کر کے لایا. اللہ کے لیے میں آپ اپنے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے پیاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے توجہ سے سنیں، یاد کریں، خود بھی اس کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنے پیاروں کو یہ بات پہنچائیں. توجہ فرمائیے. اللہ مالک نے فرمایا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث. آپ کہہ دیجئے ناپاک گندا اور پاکیزہ برابر نہیں. اللہ اکبر. ایک ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوالٹی، ایک ہے مقدار نمبر، ایک ہے اس کی کوالٹی. تو دونوں میں سے زیادہ قیمتی، زیادہ قدر والی چیز کیا ہے؟ بعض شہروں میں دیکھا کرتے تھے، انہوں نے کوڑے کا ایک پورا گھر بنایا ہوتا. دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا. سیالکوٹ میں شیخ مولا تالاب کے ساتھ کوڑے کا گھر تھا. صفائی والی عورتیں گھروں سے کوڑا، گندگی اکٹھے کرتے اور وہاں پھینکتے اور وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے بندوبست اٹھائے جائے. اب وہ کوڑے کا گھر ایک طرف اور عطر کی شیشی ایک طرف. رانا صاحب، ہر آدمی غور کرے وہ کیا لینا پسند کرے گا؟ کوڑے کا پورا گھر جس میں کتنے ٹرکوں کے برابر کوڑا ہوتا ہے، وہ لینا پسند کرتا ہے یا عطر کی ایک شیشی؟ جواب دو. تو کیا کر رہے ہیں جی؟ کاروبار نہیں چلتا. خاک ہے تیری عقل کا. تو اتنا بڑا نیٹ ورک جو بڑھا رہا ہے، جن لوگوں کا نہیں، وہ سارے کے سارے بھوک سے مر گئے. یہ قبریں انہیں کی ہیں. اب تیری قبر آسمان پہ جا کے بنے گی کہ تیرا نیٹ ورک بڑا کیا کر رہا ہے. اور اب بڑا بزنس مین ہے، خاک بزنس مین ہے، جس کو کوڑے اور عطر میں تمیز نہیں. بھائی صاحب، بزنس مین عقل مند ہے؟ کھوٹا ہے. اور اس کے بعد جو لفظ ہے میں بولنا پسند نہیں کرتے، کیا ہے؟ عقل ماری ہوئی ہے اس بدبخت کی.
اور اس کے بعد فرمائے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے ناپاک کی کثرت حیران کر دے، بھائی معلوم، ذرا سماعت فرمائیے اور آنکھیں کھول کے اپنے اور ادھر ادھر کے حالات بھی دیکھیے، تنقید کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ بہت بڑا سسٹم بنا لیا بینکوں سے قرضے لے لے کے۔ اب کیا ہوا؟ اتنا بڑا سرکل بنا کہ پہلے حشاش بشاش گھر میں آیا کرتا تھا، داخل ہوتے ہی ماشاءاللہ گھر میں شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، فلاں صاحب، سارے گھر والے منہ بنایا ہوا ہے، غصے سے لبریز ہے۔ پوتا آیا، دھکا دیا، پوتی آئی، بھم، اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا، کوئی بولے نہیں۔ خاک ہے تیرے کاروبار، کیا فائدہ اس کاروبار کا؟ چھابڑی والا دال اور روٹی نہیں، اچار اور روٹی، اچار بھی نہیں، صرف روٹی لے کے آیا، ہنستا ہوا آیا، حشاش بشاش آیا، پوتے کو دائیں کندھے پہ، پوتی کو بائیں کندھے پہ۔ بیگم بھی خوش آمدید کہہ رہی ہے، بہویں بھی راضی ہیں کہ بابا جی یا شیخ صاحب یا فلاں صاحب آئے ہیں۔ دونوں میں سے کون خوش نصیب ہے جس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، 20 ملازم ہیں؟ کس کی زندگی خوشگوار؟ ذہن بیٹا کرو حساب، کس کی خوشگوار؟ حرام۔ اور مزید غور کرو، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر یہ گراؤنڈ فیکٹ، زمینی حقیقت نہ ہو تو واپس کر جاؤ، اللہ بچا لے۔ اللہ کرے کہ میری بات میرے اور آپ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، کسی کو کیا نشانہ بنا، ہم کون سے جبریل علیہ السلام کی نسل سے؟ اللہ ہماری پردہ پوشی کرے اور پریشانیوں کو دور کرے۔ حرام جب یا اٹھو، بیٹھ جاؤ، گندی مثال ہے، اس کو نہیں شریک کر۔ یہ بچہ ہے الف کا، حرام اس میں ڈالیں گے تو بچے سے حلال نکلے گا کہ حرام نکلے گا؟ ڈالیں حرام اور نکلے حلال تو پھر حرام والی حرامیوں کی کرتوتیں کرے گا یا حلال والوں کی؟ بیجیں کانٹے اور اگے مالٹے خانپور کے، اور انگور سوئٹزرلینڈ کا پیدا ہوگا کانٹوں سے۔ عقل کے اندھے کیا کر رہا ہے؟ بڑا بزنس مین ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، فارن کوالیفائڈ ہے، خاک ہے تیری کوالیفکیشن پر۔ یونس صاحب، جو جائے گا وہی نکلے گا یا کچھ اور نکلے گا؟ چکی میں گندگی ڈالی، اچھی طرح پیسی، جوسر میں گندگی ڈالی تو کالا کوکو سیب کا جوس نکلے گا، سرگودا کے کنووں کا جوس نکلے گا، جو ڈالا اسی کا جوس نکلے گا۔ ہاں جی، سنیے اللہ والوں کی بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ، یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہماری اولادوں کو بھی دے۔ غرق ہو رہے ہیں اور اپنے خیال میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ مشورے لے رہے۔
ٹوپی پہنی ہے، بسکٹ پہنی ہے، اور 3 پیس گرمیوں میں بھی سوٹ پہننا، کہ بہت سیاح بندہ ہے۔ کسی سلام اس طرح لیتا کہ ہاتھ میں بھی نہ ہو جائے، کیونکہ اپر کلاس کا بندہ جو بنتا ہے بنتا رہے تو الو ہے، جو اس حقیقت سے غافل ہے جو مرضی بن جائے، کیوں بیٹا الو ہے۔ سماعت فرمائیے، امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محدث تھے اور بڑے امیر کاروباری آدمی، ان کا نام اسماعیل تھا، امام بخاری کا نام محمد، باپ بیٹے اللہ دونوں کی قبروں کو نور سے بھرے۔ امام بخاری کے بچپنے ہی میں فوت ہوئے، ان کی وفات کا وقت آیا، ان کے شاگرد احمد بن حفص، اسامہ یاد کر وہ نام، احمد بن حفص ان کے شاگرد، وہ ان کے پاس بیٹھے، ان سے کہنے لگے ما اعلم فی مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، مجھے نہیں علم کہ میرے مال میں 1 درہم بھی حرام کا ہو، نہیں، بلکہ 1 درہم بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ یہ حرام کا یہ حلال کا، میرا سارا مال اللہ کی فضل و کرم سے حلال کا ہے۔ تو کیا ہوا، امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کسی سے مانگنے کی مصیبت ہی نہیں ڈالی، نہ کاروبار کیا مارکیٹ میں اتر کے، اور نہ کسی سے مانگا، بہت خرچ کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے۔ کہاں سے آیا؟ اسی محدث نیک اور مالدار باپ نے جو مال چھوڑا پاکیزہ، اس مال سے کیا بنا؟ محمد ابن اسماعیل بخاری بنے، اور پتہ ہے ان کا لقب کیا ہے امت میں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ 14.5 صدیوں میں ایک بندہ ہے جس کا یہ لقب ہے، اردو پنجابی میں حدیث کے بادشاہ۔ جب کہیں گے کون ہے حدیث کا بادشاہ، تو جواب ایک ہوگا، 2 نہیں ہوگا، اور وہ کون ہے؟ اور جن کی کتاب وہ ہے، امت کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب حلال مال کی برکت۔ تو ایک بندہ حرام کما کما کے پال لے، کیا ہوگا؟ پاؤڈر پئیں گے، جواریہ بنیں گے، بدکاریاں کریں گے، ماں باپ کی اگر کچھ عزت ہے تو اس کو خاک میں رول دے۔ آیت کریمہ کا آخر سنیے اور چھٹی کریں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا سمجھانا ہے، کیا سمجھانا ہے؟ اگر کھوپڑی عقل سے خالی ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ، جو کرنا کرتے رہو۔ اللہ مجھے آپ کو عقل دے، ایک پائی بھی حرام منہ کے نہیں، اپنے دروازے کے قریب نہیں، دروازے کے ساتھ بھی نہ آنے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی، نہ کریں گے مارے جائیں گے، اور پہلے ہی مارے جا رہے۔ ہمارے اور گناہ تھوڑے ہیں کہ یہ گناہ بھی رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے۔ میری آپ کی ہر غلطی، اور بہت غلطیاں ہیں میرے اندر، آپ کو اپنا پتہ ہوگا۔ اللہ ہماری غلطیوں کو دور کر دے، ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے، ہمارے کنبوں کو ہر شر سے پاک کر دے، ہر بیماری تکلیف دکھ درد سے ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو محفوظ فرما دے، اور بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔